بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اختر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ادارے ہماری شان ہیں، ہمارے ادارے ہماری شان ہیں، پاکستان کی بقا اور سالمیت کی پہچان ہے۔ رنگ و نسل اور زبان سے ہٹ کر یہ ملک و وطن کی خدمت پر مامور ہیں، یہی ان کا ترا امتیاز ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ حالات اور اس میں پیش آنے والے واقعات، اور جو اس وقت ایک زہر نوجوانوں کے دلوں میں دماغوں میں گھول دیا گیا ہے، اور اس کے اثرات جو موجودہ حالات کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، میں اس پر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس طرف جاؤں، میں افلاطون کا ایک قول جو ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ افلاطون کے اس قول کے مطابق، جس میں افلاطون نے بڑے واضح الفاظ میں ایک بات کہی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیا کہا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، مگر قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس کر اپنی جان دیتے ہیں اور بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں، مکڑی کو بھی کچل کر نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جب سے مورز وجود میں آیا ہے، یعنی 14 اگست سن 1947 بمطابق 27 رمضان بروز جمعۃ المبارک، اور جمعہ بھی الوداع کا، ہم نے ملک کو حاصل کیا کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے اور اپنی اسلامی تعلیمات کو اجاگر کریں گے، اور یہ ملک وطن پاکستان جو عطیہ خداوندی تھا، اس کو اسلام کا بہترین قلعہ بنائیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اس بات کی، مورخ ضرور ڈنڈی مار رہا ہے، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب سے ملک بنا ہے، ملک کبھی بھی آزادی سے، ملک میں بسنے والے کبھی بھی آزادی سے سانس نہیں لے سکے۔ کوئی نہ کوئی تلوار مسلمانوں نے پاکستان کے گردنوں پر لٹکتی رہی۔ بڑی مشکل سے 73 کا آئین بنا اور ایک فتنہ، جسے فتنہ قادیانیت کہتے ہیں، اس کو کچل دیا گیا۔ لیکن 73 سے پہلے، 73 کے بعد جو بھی کچھ ملک کے اندر ہوا، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ہمیں وقت درکار ہوگا۔ آؤ مل کر ملک بچائیں، میں اس عنوان سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، خاص طور سے اپنی یوتھ نوجوانوں سے، کہ آپ نے دیکھا ماضی کے اندر، یہ تھوڑی سی میں آپ کو بریفنگ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کیسے کیسے لوگ آئے اور انہوں نے کیسے کیسے سبز باغ دکھائے، کیسے کیسے نعرے دیے، اور ان نعروں کا انجام کیا ہوا۔ چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہو، چاہے وہ اسلام کا نعرہ ہو اور ٹکٹکی میں باندھ کے لوگوں کو کوڑے لگائے جا رہے ہوں، چاہے وہ جمہوری قوتوں نے نعرہ دیا ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرز نے نعرے دیے ہوں، چاہے نعرہ نظریہ ضرورت ہو، چاہے نعرہ قوم پرستی کا ہو، جیسے الطاف حسین نے نعرہ دیا، چاہے وہ نعرہ اب آخر میں آ کر
एब्सोल्युटली नॉट का हो। नौजवानों को सोचना चाहिए कि वो अब से पहले, इस एब्सोल्युटली नॉट के नारे से पहले जितने नारों के पीछे गए, उनका रिजल्ट क्या हुआ? क्या मुल्क से महंगाई खत्म हुई? क्या मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आया और मुल्क तेजी से परवान चढ़ा? या हर नारे ने बिल आखिर दम तोड़ दिया और जो लोग नारा लगा रहे थे उनका गला भी घोट दिया गया, और जो लोग उनके साथी थे, पहले 1000 रुपए के मखरूज थे, फिर 50,000 के हुए, और अब मौजूदा हुकूमत के जाने के बाद 2.5 लाख से भी ऊपर का हर पाकिस्तानी मखरूज है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी खारजा पॉलिसी है? हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम एटमी कुव्वत, एटमी पावर है? आप मखरूज हैं, आप मखरूज हैं, कर्ज तले दबे हुए हैं, एहसानात के तले दबे हुए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब हम किसका दस्ते बाजू बनने जा रहे हैं। उसने मुल्क को क्या दिया? उसने मुल्क को क्या दिया? नाजरीन, जो हालात मुझे पिछले 6 माह से नजर आ रहे थे, घूम फिर के हालात उसी तरफ आ गए हैं। मैं बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात कहता रहा हूं कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाया जा रहा है। अस्करी इदारे अपना फर्ज अदा करें, हमारे अकाबरीन अपना फर्ज अदा करें, उलमा इकराम अपना फर्ज अदा करें, दानिश्वर अपना फर्ज अदा करें, कलमकार अपना फर्ज अदा करें। माएँ बहनें बेटियां सोचें, क्या हमें तहफ्फुज़ हासिल है? क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक ऐसी लड़ाई के अंदर चले जाएं जिसका अंजाम हमें सिवाय भयानक मौत के और कुछ नजर नहीं आ रहा है? नाजरीन, आपने भी गौर करना है, मैंने भी गौर करना है। मैं भी इस बात पर सोच रहा हूं, आप भी इस बात पर सोचें। मैं यहाँ सिर्फ चंद बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, नौजवानों को सिर्फ याद दहानी कराने के लिए, जो उस शहर का शिकार हो गए हैं और अब अपने अदलिया, अपने अस्करी इदारों और अपने बुजुर्गों और अपने असलाफ का मजाक उड़ा रहे हैं और उनसे टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रहबर, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी डिक्टेटर के सामने नहीं झुकेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बराबरी की सतह पर बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम अब इस काबिल हो गए हैं, 4 साल के अंदर हमने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका एक तरफ हो जाए, हमारा बाल बिगा नहीं कर सकता। उनका मंशूर इलेक्शन के वक्त क्या था कि अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे, अमेरिका से मुकाबला करेंगे, या उनका मंशूर ये था जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 90 दिन में करप्शन खत्म करने के पहला मंशूर का नुकता, 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म किया जाएगा, सियासत को लोटाक्रेसी से दूर रखा जाएगा, मुल्क को कर्ज की लानत से निजात दिलाएंगे। अगर मैंने कर्ज मांगने की जरूरत महसूस की तो मैं खुदकशी को प्रेफर करूंगा, कर्ज नहीं लूंगा। पाकिस्तान
میں جو تفریق ہے لوگوں کے اندر اس کو ختم کر کے ایک پاکستان بناؤں گا. 1 کروڑ نوکریاں دینے, 50 لاکھ گھر بنا کر دینے, گورنر ہاؤس اسمبلیز کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کرنے, سیاست کو اسٹیبلشمنٹ سے صاف کرنے کے لیے سول بالادستی کو برقرار رکھا جائے گا, تعلیم اور صحت پر ایمرجنسی نافذ کر وہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے وہاں کے باسیوں کو, وہاں کی عوام کو میسر ہے. پولیس کے ادارے کو کرپشن سے پاک کر کے ایک عظیم ترین ادارہ بنایا جائے گا. اور بہت بڑے بلند باند دعوے تھے, سائیکل پر دفتر جانے کے ارادے تھے, ہیلی کاپٹر کو پیٹرول کے بجائے پانی سے چلایا گیا, پروٹوکول تو بس اب لینا ہی نہیں ہے, میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. اور ان تمام چیزوں کو کس طرح سے بالائے طاق رکھے حکومت ملتے ہی ان میں سے جو یہ 12-15 نکات اور بھی بہت سارے تھے, بڑے بڑے بلند بات دعوے تھے, ایک وعدہ بتا دیجئے جو پورا کیا گیا ہو. میں نے کہا نا, قانون سب کے لیے برابر ہے, اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ نہیں, یہ قول ہے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ قانون کی دھجیاں ہمارے موجودہ حکمرانوں نے تو ماضی میں اڑائی تھی, جو اب سابقہ ذمہ دار ہیں, جو اب سابقہ یعنی چند دن پہلے جو وزارت عظمیٰ سے ہٹے, انہوں نے کیا 4 سال کے عرصے کے اندر قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سارے نظام معیشت کو چلایا ہے, یا انہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے کہ ان کا کردار اس سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا, قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کے حوالے سے, کیونکہ ان کے ساتھ وہی لوٹے شامل تھے جو پچھلی جماعتوں میں شامل تھے, پچھلی حکومتوں میں شامل تھے. آج کا نوجوان, میں اس سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, خدا را ہوش کے ناخن لے, اپنی ریاست کے وہ اہم ستون جنہیں ہم عسکری ادارے کہتے ہیں اس سے ٹکراؤ پیدا نہ کریں. یہ عالمی بیرونی سازش ہے عوام اور اداروں کو سامنے لانے, جس ایجنڈے پہ عمران نیازی صاحب نے کام کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ امریکہ کی کون سی بات عمران نیازی صاحب نے 4 سال میں نہیں مانی؟ اڈے لینے کی بات پر تو ISPR نے کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ اب کبھی امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں, تو آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. اس جھوٹ کے اوپر ہی وزیر اعظم پاکستان نے جو جھوٹ بولا ہے, ان کا وہ ٹائٹل صادق اور امین کا ختم ہو سکتا ہے, اور ہو جانا چاہیے تھا. اب تک اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا, سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں لیا گیا. کوئی بات نہیں. لیکن اب جو وہ قوم کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں, خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں, آج سیٹرڈے ہے, آج 16 اپریل ہے, کل پاکستان کے روشنیوں کا شہر, پاکستان کی اقلیت کا شہر, جو پاکستان کی بیک بون بھی کہلاتا ہے اور جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے, اس میں عمران نیازی صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں. حکومت ان کی پہلی KPK میں بنی, لیکن کراچی کو انہوں نے آسان ٹارگٹ لیا ہے. اور کراچی کو کیوں ٹارگٹ لیا ہے؟ انہیں پتا ہے ماضی میں جتنی بھی تحریکیں کراچی سے اٹھی ہیں حکومت کے خلاف, ڈکٹیٹرز کے خلاف, عدلیہ کے فیور میں, وہ کراچی سے اٹھی ہیں تو کامیاب ہوئی ہیں. نیازی صاحب نے بڑے زور لگا کے KPK کے اندر اور دوسری جگہوں پر
تحریکیں چلا کر کوشش کی، لیکن اب انہوں نے کراچی کا رخ کیا ہے، کیونکہ کراچی کے عوام سادہ لوگ ہیں، بڑی آسانی سے بہک جاتے ہیں. کبھی روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے میں بہک کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہ گئے، کبھی جناب علی اسلام لا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے لا رہا تھا، ڈکٹیٹر ضیاء الحق، اس کے نعرے کے بہ گئے. ریفرنڈم کے اندر سب سے زیادہ بہترین رزلٹ جو تھا پورے پاکستان کے اندر وہ کراچی کا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور دہشت گرد آیا، اس نے نعرہ دیا کہ میں آپ کو حقوق دلاؤں گا، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ریبر نہیں رہنما چاہیے. اس کا نعرہ تھا یہ کہ ہمیں ریبری نہیں چاہیے، ہمیں رہنما چاہیے. ہمیں جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یہ نعرہ تھا. اور انہوں نے پوری قوم کو، جنہوں نے بانیان پاکستان کی اولادوں کو انہوں نے مہاجر بنا دیا، مہاجر قوم. چلیے اس کے بعد رزلٹ کیا آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ ایک نیا فلسفی پیدا ہوا ہے جس کو باقاعدہ تعمیر کے اوپر، جس کی تعمیر کے اوپر عرصہ دراز سے یہود و نصارہ کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ریفرنس بہت سارے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس پلاننگ کے تحت اس کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا، اور اب پلاننگ اس کی کامیابی کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کو کرسی اقتدار سے ہٹوایا گیا، عوام کے اندر لایا گیا، عوام کو پھر بیوقوف بنا کے اب عسکری اداروں کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. اس میں عدلیہ، عسکری ادارے، موجودہ حکومت، سابقہ حکومت اور ہمارے سوشل میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے یہ سارے حالات کریٹ کرنے میں. کیوں کہ سب جگہ پر ایک نہ ایک، ہر جگہ پر ایک نہ ایک ایجنٹ بیرونی قوتوں کا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پیسے کی زور پر، ڈالر کی زور پر کھلواڑ کر رہا ہے، اور ملک کو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی کوششوں میں ان کے ساتھ حصہ ڈال رہا ہے. اگر آج بھی، جیسا میں نے ریکویسٹ کی تھی پہلے اپنے دانشوروں سے اور خاص طور سے اپنے علماء کرام سے، پھر ایک بار اس پروگرام کے تحت میں ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را میدان میں نکلیے. یہ آپ کی بڑی بڑی مساجدیں، یہ آپ کے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات، یہ آپ کے بڑے بڑے مدنی اجتماعات، یہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ کو رول بیک کر دیا جائے گا، آپ کو خانقاہوں سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. آپ کے جوانوں کے سر قلم کر کے آپ کے پاس تشتری میں پیش کیے جائیں گے، جس طرح سے بہادر شاہ ظفر کے پوتوں کے اور سر جو ہے پیش کیے گئے تھے کہ یہ لیجئے جناب، آپ رزق و سرور کی محفلوں میں مشغول رہیں، ہم نے ہندوستان فتح کر لیا. اب یہاں یہ رہے گا کہ آپ اپنی خانقاہوں کے اندر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، لیجئے ہم نے پاکستان فتح کر لیا، اب آپ کر کے دکھاؤ کیا کرو گے. کیونکہ جدا و دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر آج خاص طور سے دعوت اسلامی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اور تبلیغی جماعت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آج صحیح معنوں میں اسلامی نمائندے اسمبلی میں ہوتے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی جو ہوئی ہے. آپ نے اسمبلی کو اچھوت بنا کر اس میں جانے سے انکار کر دیا. سلام پیش کرتا ہوں لبیک والوں کو کہ انہوں نے سیاسی بصیرت سے اور دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کیا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے. وہ اسی لیے ہوا ان کے ساتھ کہ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی قوت، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ امن پسند دیندار لوگ، اسلام کی بات کرنے والے، حق کی بات کرنے والے، سچائی کو اجاگر کرنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، حق پر قائم رہنے والے، حق پر گردن کٹانے والے، آقا دو عالم کی ناموس کی تحفظ کرنے والے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے اسمبلیوں میں موجود رہیں. کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا، وہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. تو خدا را سنیے کہ پاکستان کو بچانے والوں نے ماضی میں کیا تقریریں کی تھی، کیا انہوں نے اشارے دیے تھے. اگر آج ہم نے اس سونامی پر بند نہیں مانا جو کل کراچی میں ہونے جا رہا ہے، تو پھر کشد خون ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی،
पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर बिखर जाएगा, खुदा ना खास्ता। जिस तरह से पाकिस्तान पहले दो लख्त हो चुका है, एक बाजू हमारा कट के वो एक आज़ाद मुमलिकत बन गया है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फिर टुकड़ों में तकसीम हो जाए। तो इसको बंद बांधने के लिए मैं दीनी जमातों के सरबराहों से, अपने टीवी के बड़े बड़े जो हमारे एंकर पर्सन हजरात हैं, जो मोहब्बत वतन रखते हैं, जो मोहब्बत पाकिस्तान रखते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, अस्करी इदारों के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा, अपने जज साहिबान से, अपनी आवाम से गुजारिश करूंगा, खुदारा होश के नाखुन लें। अस्करी इदारे हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारे मुल्क के दिफा का सबसे कलीदी इदारा, जो मुल्क को हर किसी भी मसले के अंदर दरपेश मसाइल से निकालने में अपना कलीदी किरदार माजी में अदा करता रहा है, उसको टारगेट ना करें, अदलिया को टारगेट ना करें। हाँ, उनके अंदर जो काली भेड़ें उनको जरूर आप जो है निशानदेही करें, लेकिन बहैसियत इदारा किसी भी इदारे के खिलाफ आप बात ना करें। और जिस तरफ आप तशद्दुद की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं और जो आप अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ रहे हैं, रमजान के इस मुबारक महीने में कम से कम तशद्दुद अदम बर्दाश्त को भलाए ताक रख के अकल और समझ और दानिशमंदी से काम लेते हुए आप फैसला करें कि आप किधर जा रहे हैं, आप कहीं गलत सिमत पे तो नहीं जा रहे। खुदारा प्लीज आओ, ऐसे एकामात करें, ऐसे लोग इकट्ठे हों जो पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाएं। आओ मिलकर मुल्क बचाएं, आओ मिलकर मुल्क बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।